السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ جو آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کے 2 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا جبکہ دوسرا غیر مسلم تھا، لیکن دونوں بھائی مچھیرے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا جبکہ مسلمان اپنے اللہ کے حضور سجدہ کرتا تھا، اور دریا میں جب مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے تو کافر جو کہ بت کو سجدہ کرتا تھا تو اس کے جال میں بے شمار مچھلیاں پھنس جاتی، اور اس کے لیے ان کو کھینچنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ اور جب مسلمان جاتا اور جال پھینکتا تو صرف ایک مچھلی آتی، اور وہ شکر اور صبر کر کے گھر لے آتا، اور اسی پر وہ خوش تھا۔ ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے گھر کی چھت پہ آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ کافر کی بیوی بے حد خوبصورت لباس اور زیورات سے مزین ہے۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی کا دکھ بہت دکھا۔ کافر کی بیوی نے اسے کہا، تم اپنے شوہر کو سمجھاؤ کہ وہ میرے شوہر کے رب کی پوجا کرے تو تم لوگ بھی اسی طرح خوشحال ہو جاؤ گے۔ شام میں جب مسلمان آیا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا، بس یا تو مجھے تو طلاق دے یا اپنے بھائی کے رب کی عبادت کر۔ اس نے کہا، اے اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرتی نہیں ہو، اور ایمان کی دولت آ جانے کے بعد تم کفر کی باتیں کرتی ہو۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں پتہ، میں اس حال میں نہیں رہ سکتی جبکہ دوسری عورتیں، خاص کر تیری بھابھی، بہت عیش میں رہتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ بیوی ضد پر اتر آئی اور کسی طرح نہ مانی تو اس نے تسلی دی کہ گھبرانا، میں کل سے مزدوروں کے ساتھ کام کروں گا اور روز تمہیں 2 درہم دوں گا، اس کو تو خود پہ لگا لینا۔ یہ سن کر عورت خوش ہوگی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن نکل گیا، شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانی، لیکن کوئی کام نہ ملا۔ آخر وہ مایوس ہو کے دریا کے کنارے بیٹھ گیا اور اپنے اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ پھر گھر گیا تو بیوی نے کہا، آج سارا دن کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا کہ بادشاہ کی خدمت میں تھا۔ بیوی نے کہا، تمہارا بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ اس نے کہا، میرا بادشاہ بہت کریم ہے، اس کے خزانوں میں مال و دولت کی کمی نہیں، جو مانگوں گا وہ دے گا۔ اسی طرح وہ عبادت میں مصروف رہا۔ بیوی نے کہا، سنو، کل بھی اگر تم نے مجھے مزدوری نہ دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ اب تو مسلمان کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ اگلے روز وہ یہودی کے پاس گیا اور کہا، کیا تم مجھے نوکری پہ رکھ لو گے؟ اس نے کہا، رکھ لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرے پاس کھانا وغیرہ نہیں ہوگا۔ اتنے میں مسلمان کے گھر ایک آدمی آیا اور اس نے مسلمان کی بیوی سے کہا، دروازہ کھولو۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس آدمی نے اسے 29 اشرفیاں دی اور کہا کہ تمہارا شوہر بادشاہ کے پاس مزدوری کر رہا تھا، یہ اس کی اشرفیاں ہیں، اور آج وہ بادشاہ کے پاس نہ آیا بلکہ بادشاہ کو چھوڑ کے ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر آج بھی وہ آ جاتا کام پر تو اسے بہت زیادہ اشرفیاں اور مال و دولت سے نوازا جاتا۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی پریشان ہو گئی۔ وہ بندہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی ایک اشرفی لے کر سنارے کی دکان پر چلی گئی۔ سنہار نے اس کی قیمت 1000 درہم لگائی۔ جب شوہر گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے کہا،
یہودی کا کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا، افسوس کہ بادشاہ کا کام چھوڑ کے تم یہودی کا کام کرتے ہو، اور پھر بیوی نے اشرفیوں کا سارا واقعہ سنا دیا۔ تو جو مسلمان مرد مومن تھا وہ رونا شروع ہو گیا، اور اس قدر رویا کہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اس نے کہا کہ میں کتنا بے وقوف ہوں کہ دو جہان کے بادشاہ کی عبادت خدمت نہ کر سکا، اور یہ کہہ کر اس نے بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہیں عبادت کرتا رہا اور وہیں عبادت کرتے کرتے فوت ہو گیا۔ محترم ناظرین، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کبھی اللہ مصلحت کی وجہ سے دیر سویر کر دیتے ہیں، لیکن اللہ عبادت کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے میرا چینل سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں، تاکہ یہ اسلامک قصے اور لوگوں تک بھی پہنچے اور لوگوں کی بھی اصلاح ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔